مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اس خوبصورت سی نظم کے جو موضوعات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس کا جو بنیادی اس نظم کا بنیادی جو موضوع ہے وہ ہے محبت، یعنی محبت کو بنیاد یا اس جذبے کو سامنے رکھ کے جو ہے اس کو لکھا گیا ہے۔ اس سے دوسرے موضوعات نکلتے ہیں، جس طرح ٹرانزیشن فرام پرسنل ٹو یونیورسل لو۔ جب نظم شروع ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاعر اپنے سابقہ محبت کے بارے میں بات کر رہا ہے اپنی محبوبہ سے، جو کہ اسی سابقہ محبت وہ جو ہے توقع رکھتی ہے شاعر سے یا اپنے محبوب سے، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ اس کی جو محبت ہے وہ بدل چکی ہے، یعنی ذاتی محبت سے اب وہ نکلا ہے آیا ہے اور اب وہ آفاقی یا دوسرے انسانوں کے لیے وہ دل میں محبت رکھتا ہے۔ یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اپنی محبوبہ کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں رہی، لیکن یہ محبت جو ہے اب یہ کسی وجہ سے، چند حادثات کی وجہ سے وہ بدل گئی ہے۔ وہ حادثات کیا ہیں؟ آج تک یا اس وقت تک تو شاعر یا محبوب جو ہے وہ اپنی محبت، اپنی محبوب کی آنکھوں میں اب کے چہرے یا اس کی محبت اور اس کی خوبصورتی میں جو ہے وہ جو ہے غرق رہتا، لیکن اس نے کہا جب میں گلی کوچوں میں باہر اس میں نکلا اور میں نے دیکھا کہ انسانیت جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، وہ مسائل سے دوچار ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں احساس ندامت ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے، یعنی وہ تو بس ایک ہی انسان کی محبت، اس کے مسائل، اس کی خوشی اور اس کے غم میں بس مبتلا ہے، اگر وہ خوش ہے تو یہ خوش ہے، اگر وہ خوش نہیں ہے تو محبوب بھی خوش نہیں ہے، تو وہ ایک محبوبہ کے اس میں اسیر ہے اور غلامی کر رہا ہے، تو یہاں پر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اور بھی مسائل ہے دنیا میں، تو اس کی جو محبت ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے ایک انسان سے تمام انسانیت کے لیے، یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مسائل ہیں دنیا میں، مسائل ہیں، وہ گلی کوچوں بازاروں میں نکلتا ہے، جسم فروخت ہو رہے ہیں، چیز انسانوں کو کموڈیفائی چیز شے کی طرح قابل فروخت بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ بکتا ہے انسان، اس کی غربت جو ہے بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں لکھتا، تاریخ جو کہتی ہے وہ یہاں پر غلط ثابت ہوتی ہے، تاریخ میں بہت ہی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے اس زمانے کی، لیکن جب آپ نکلتے ہیں گلی کوچوں میں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ تاریخ غلط ہے، تو وہ یہاں سے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ عام انسان کے بارے میں لکھے گا، ان کے مسائل کے بارے میں لکھے گا، وہ انسانیت سے محبت کے بارے میں لکھے گا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں، ان مسائل کے بارے میں جو ہے وہ لکھا جائے، تو یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ نظم جو ہے اس ٹرننگ پوائنٹ، اس ایکسپیرینس، اس کو جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو وہ پیش کرتا ہے، یعنی جو ٹرانزیشن ہے فرام پرسنل ٹو یونیورسل لو۔
کیسے وہ تبدیل ہوا، کن مراحل سے گزر کے یہ تبدیلی جو ہے وہ آئی۔ چونکہ وہ شاعر ہے تو وہ اب کہتا ہے کہ میں صرف اپنے محبوب کی خوبصورتی کے گن نہیں گاؤں گا، بلکہ میں دنیا کے مسائل کے بارے میں بھی لکھوں گا، اس کے اوپر شاعری کروں گا، اپنے شاعری میں ان کے لیے جگہ دوں گا۔ ابھی تک تو وہ رومانٹک پوئٹ تھا، ابھی تک تو وہ اپنے ذاتی مسائل، اپنی ذاتی خوشی اور جذبوں کے بارے میں لکھتا، لیکن اب اس کو احساس ہو گیا ہے کہ انسانیت بھی قابل توجہ ہے، اس کے مسائل بھی قابل توجہ ہے۔ اگلا جو اس کا موضوع ہے وہ الٹروئزم ہے۔ الٹروئزم یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے نکلتے ہیں اور آپ جو ہے پورے اپنے خوشی اور غم سے نکلتے ہیں اور آپ پوری انسانیت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، آپ ان کا جو ہے احساس ان کا ہوتا ہے آپ کے دل میں۔ تو اس میں یہ بھی جو ہے ایک موضوع جو ہے وہ ہے، یعنی آپ اپنے خوشی اور غم کو پیچ ڈالتے ہیں اور آپ آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں جو ہے آپ سوچنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایگو سینٹرسزم، یہ جو ہے ایگوئزم اور یہ سیلف سینٹرڈنس کے اپوزٹ ایک لفظ ہے، یعنی اس کا متضاد لفظ ہے۔ تو اور یہ کیپٹلزم چاہتا ہے کہ انسان خود غرض ہو، وہ اپنے بارے میں سوچے، وہ دوسروں کے بارے میں نہ سوچے، اس کو بس اپنی جو ہے اس کی فکر ہو، دوسروں کے بارے میں فکر نہ ہو۔ تو الٹروئزم اس سوچ کے خلاف ہے، یعنی آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسرے کے بارے میں لکھتے ہیں، دوسرے کے بارے میں احساس آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب آپ ایک لکھاری ہوتے ہیں، جب آپ ایک دانشور ہوتے ہیں، مفکر ہوتے ہیں، آپ جو ہے آپ پر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ الٹروئسٹ ہوں، آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں، آپ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹیٹیوشن یعنی غربت، اس میں اشارے ہیں، اس کی طرف غربت کی طرف اشارے ہیں، مفلسی کی طرف اشارے ہیں، بدحالی کی طرف اشارے ہیں۔ انسان جو ہے وہ بدترین زندگی گزار رہا ہے، چند بعض یا انسان یعنی دنیا کا بہت بڑا حصہ، انسانوں کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بہت ہی قابل یعنی ترس زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورت 2-3 امیجز اور تصاویروں کے ذریعے، یعنی لفظی تصاویروں کے ذریعے ان کو بڑے خوبصورت انداز میں ان کا اظہار کیا ہے۔ اس کا ایک موضوع سوشلزم بھی ہے۔ سوشلزم آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان یعنی دنیا میں جتنے بھی وسائل ہیں ان پر ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چند انسان یا چند ایک گروہ جو ہے وہ اس پر مسلط ہو گیا ہے، اور وہ نہ صرف چیزوں کو اس پر قابض ہے بلکہ انسانوں کو اپنے خوشی، اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح اس میں پراسٹیٹیوٹس کی طرف اشارہ ہے کہ باڈیز دے آر سولڈ اینڈ دے آر باٹ، یعنی بیچتے ہیں اپنے جسم کو اور انسان اس کو خریدتا ہے، یعنی انسان کو بھی انہوں نے ایک شے اور قابل فروخت شے کی میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ اس کا ایک موضوع ہے، اور یہ ہے کہ انسان یعنی انسانی تاریخ کو جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے ان کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، یعنی وہ تاریخ کو بھی مسح کر رہا ہے، اس کو بھی اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ تاریخ پر سارے انسانوں کا حق ہے کہ ہر انسان کی بات ہو، ہر طبقے کی بات ہو، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرمایہ دار ہیں وہ ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں تاریخ دانوں کے ذریعے، کیونکہ وہ ان کے وظیفہ خور ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کتابوں میں جو کہ ایک آئیڈیلائزڈ سوسائٹی کے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، وہ اپنی منمانی اپنے طرز سے وہ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی حقیقت سے بہت دور، یعنی جو ناانصافیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو وہ نہیں دکھاتے۔ تو یہ ایک اس کا موضوع ہے
تو ایون تاریخ پر ان لوگوں کا قبضہ ہے. سو نہ صرف ذرائع پر بلکہ تاریخ پر بھی انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دوسرا جو موضوع ہے فیبریکیٹڈ آئیڈیالائزڈ ہسٹری، وہ انسان کو مسائل جو پیش ہیں ان کی تصویر کشی نہیں کرتے، بلکہ انسانی تاریخ کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. ایک کالے سیاہ چادر کو، ہسٹری کو، وہ سنہری تاروں سے بنتے ہیں، سنہری الفاظ میں اس کو لکھتے ہیں. انسان کے اوپر کیا بیت رہی ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ خوشحالی ہی خوشحالی ہے، اگرچہ یہ خوشحالی صرف ان کے لیے ہے، سرمایہ دار کے لیے ہے، غریب کے لیے اس میں کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی آسائش اس میں نہیں ہے، کوئی مسرت اس میں نہیں ہے ان کی زندگیوں کے لیے. تو شاعر ایسے حالات میں سمجھتا ہے کہ ایک وقت کے جو شعراء ہوتے ہیں، مفکر دانشور ہوتے ہیں، ان کے الفاظ زیادہ قابل یقین ہوتے ہیں، ان کے الفاظ زیادہ سچے ہوتے ہیں. تو بطور ایک شاعر کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے شاعر کا کہ وہ حقیقت بیان کرے، نہ کہ آئیڈیالائزڈ ہسٹری بیان کرے. وہ بھی ایک ان آفیشل ہسٹورین ہے. اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے دور کے بارے میں گائے، اپنے دور کے بارے میں لوگوں کو بتائے، اس کی تصویر کشی کرے، نہ کہ اپنے ذاتی مسائل، ذاتی خوشی اور غم میں جو ہے وہ منہمک ہو، وہ اس میں غرق ہو، اور ساری دنیا جو مسائل اور مصائب میں گری ہوئی ہے اس کو وہ وقت نہ دے، اس کو اپنے کام میں یا اپنے جو کتاب ہے یا شاعری ہے اس میں جگہ نہ دے. جو اگلا موضوع ہے اس نظم کا وہ ہے دی آفس آف پوئٹ، یعنی اس کا کام، اس کی شاعر کی رسپانسبلٹی، شعراء کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے. جس طرح سوشلزم میں ہم نے کہا کہ اس نے تاریخ پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، اس نے ذرائع پر بھی قبضہ رکھا ہے، انہوں نے سوچوں پر، انسانی سوچ پر بھی وہ قابض ہیں سرمایہ دار. یہ سرمایہ دار یہ دانشور کو بھی خریدتے ہیں، یہ لکاری کو بھی خریدتے ہیں، یہ مفکرین دانشوروں کو بھی خریدتے ہیں. اس کا بنیادی جو اساس ہے کیپٹلزم کا وہ ہے خود غرضی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر پہلے جو اس کی جو محبت ہے اس میں وہ خود غرض ہے، یعنی وہ خود اپنی خوشی کے لیے جو ہے وہ اس میں وہ اپنی خوشی کے لیے لکھتا ہے، وہ اپنے محبوب کے بارے میں صرف لکھتا ہے. یہاں پر شاعر کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ وہی سوچ ہے جو کہ سرمایہ دار چاہتا ہے، یہ وہی سوچ ہے کہ بندہ، کہ ہر کوئی اپنی ذات میں مگن رہے، دوسروں کے بارے میں نہ سوچے. تو وہ یہ جو سوچ ہے اس سے وہ نکلتا ہے، وہ اس کو توڑتا ہے، جو ایک خول ہے جس میں وہ بند ہے دوسرے شعراء کی طرح. تو وہ اسے نکلتا ہے جس طرح دوسرے پروگریسو رائٹرز جو ہے وہ نکلے، تو فیض بھی نکلا اس خول سے، اور اس نے کائناتی محبت یا آفاقی محبت کا درس دیا، آفاقی یا انسانیت کی محبت کا درس دیا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ آپ جو ہے دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. یہ آپ اسی سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں جو سرمایہ دار چاہتا ہے، اور جو کہ کمیونزم کا اپوزٹ ہے یا سوشلزم کا وہ اپوزٹ ایک سوچ ہے، تصور ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آج سے میں یا ابھی سے میں پوری انسانیت کے لیے سوچوں گا، ان کا احساس دل میں لیے لکھتا رہوں گا، شاعری کرتا رہوں گا. صرف ایک انسان کے بارے میں نہیں سوچوں گا، خود غرضی نہیں دکھاؤں گا، بلکہ میں ساری دنیا میں جو مسائل ہیں اس کے بارے میں لکھوں گا. کیونکہ محبت کے علاوہ بھی اور بھی مسائل ہیں، اور محبت کی کمفرٹس کے علاوہ اور بھی کمفرٹس ہیں. آپ کسی کا دل خوش کرتے ہیں، یا آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک
وصل سے یہ زیادہ یا وصل کے ہی برابر اس میں خوشی آپ کو ملتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ. تو جو مسائل کے بارے میں لکھنا یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، نہ کہ صرف آپ محبت کے بارے میں لکھیں، آپ سرمایہ داروں کے لیے لکھیں. تو یہ جو ہے شاعر کا بنیادی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فیلو بینگز کے لیے بھی لکھے، اس کے مسائل کے بارے میں لکھے، دنیا کے مسائل کے بارے میں، کہ دنیا میں موجود جو غربت ہے اس کے بارے میں لکھے، اس کے خلاف لکھے، سرمایہ داروں کے خلاف بولے، غربت کے خلاف لکھے، عام انسانوں کی بات کریں، انسانوں کے بارے میں لکھے. شاعری یہ نہیں کہ آپ جو ہے پرسنل فیلنگز اور ایموشنز کے بارے میں آپ باتیں کرتے رہیں، اس کے بارے میں آپ وہ گن گاتے رہیں. آپ اپنے محبوب کے بارے میں آپ لکھیں. اور بھی غم ہے دنیا میں جس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، جس کے آپ سامنے لا سکتے ہیں، مسائل کو آپ آگے لا سکتے ہیں، تاکہ یہ دنیا خوبصورت اور خوبصورت بنے. اگر خوبصورت نہیں ہے تو خوبصورت بنے، اگر خوبصورت ہے تو اور اس میں خوبصورتی میں اضافہ ہو. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک رائٹر کی، ایک شاعر کی، ایک لکھاری کی. آپ کسی بھی کیپیسٹی میں لکھتے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے جیسے انسانوں کے بارے میں یا ان کے مسائل کے بارے میں آپ لکھیں، دنیا کو بتائیں، ان بے آواز لوگوں کی آواز آپ بنیں، اور ایک طاقتور آواز بنیں، قوی آواز آپ بنیں، تاکہ یہ جو مسائل ہیں دنیا کے وہ ختم ہوں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی موضوع اس میں کوئی رہ گئی ہو، کمی رہ گئی ہو، کوئی موضوع جو ہے وہ اس میں بالکل ہی رہ گیا ہو، اس پہ بات نہ کی گئی ہو، اور کوئی اس میں ایسی بات ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں آپ اس کو لکھیں. چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو آپ لائک کریں، کمنٹس بھیجیں، اور اس موضوع کے بارے میں آپ لکھیں، یا آپ کو ایک موضوع میں کوئی مشکل ہے تو آپ اس کو کمنٹ میں لکھیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اس پہ بھی بات ہو. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.